السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کا شکریہ کہ آپ اجلاس میں تشریف لائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نزلہ۔ تو بزرگ اور اہل فلسفہ داں کہتے ہیں کہ نزلہ ہمیشہ غریبوں پر ہی گرتا ہے۔ تو نزلہ غریبوں پر ہی گرتا ہے، نزلہ بارت غریبم، یہ حکایت بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جو موسمی تبدیلیوں کے ساتھ، موسم کے بدلنے کے ساتھ، ابھی یہ موسم جو ہے بارش نہ ہونے کی بنا پہ یہ سردی کے ساتھ ساتھ خشکی کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ دوپہر میں جو ہے وہ گرمی محسوس ہوتی ہے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، لیکن وہ والی گرمی نہیں، لیکن لوگوں کے جو اطوار ہیں وہ بالکل چینج نہیں ہوتے۔ لوگ ویسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح ہم جو ہے نا وہ جون جولائی کے موسم میں انجوائے کرتے ہیں، ایسے ہی جو ہے نا وہ اس موسم کو بھی دوپہر میں اور صبح کے وقت بھی ہم نے دیکھا وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کی خاص کر کے چھوٹے بچے، ان کو بھی بلا خوف و خطر، اور خاص کر کے جو عورتیں ہیں ان کو بھی بلا خوف و خطر موٹر سائیکلوں پہ یا پیدل صبح کی سیر یا شام کی سیر کو انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا۔ ہم راستے سے گزر رہے تھے تو کافی موٹر سائیکلوں پہ ہم نے دیکھا کہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، نہ کوئی جرسی پہنی ہے، نہ کوئی ٹوپی پہنی ہے، نہ جوتے کھلے پہنے اور موٹر سائیکل پہ سواری کر رہے ہیں۔ اور بعد میں رات کو بندے کو جا کے کہنا کہ آج تو مجھے ٹھنڈ لگی ہے، 2-3 ٹیکے تو لگوائیں۔ پھر مصیبت تو ساری بندوں پہ ہی آ گرتی ہے۔ تو موسم کی تبدیلی کے پیش نظر جو ہمارے 4 موسم اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، تو انسان کے فائدے، اس کی بقا، اس کے اندر کی کیفیات کی تبدیلی کے تحت ہی بنائے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بلڈ سرکولیشن 120 دن کا اللہ رب العزت کی شان کے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد کیفیات میں تبدیلی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نزلے کے حوالے سے ہے، عبداللہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے نسخہ جات تینوں فرمائے ہیں۔ جو پہلا اصابی گدی تریاک اور سوسی والا، یہ گدی نزلے کے حوالے سے جو ہے نا آپ نے بیان فرمایا، وہ نزلہ جو جلن کے ساتھ ہو۔ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو بڑا باریکی کے ساتھ بیان فرمایا کہ آپ نے سر سے لے کے پاؤں تک کی جتنی بھی کیفیاتی علامات ہیں ہر عضو کے ساتھ آپ نے ان کو تطبیق کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر نزلہ پانی کی طرح ہو تو وہ سابی ہے، اس کا تعلق صاحب کے ساتھ ہے کیمیاوی طور پہ۔ آگے تسکین تحلیل کے حوالے سے آپ اس کو خود سمجھ سکتے ہیں۔ اگر نزلہ جو ہے وہ گاڑھا ہے، لیستار ہے، یا تھوڑا زور کے ساتھ آتا ہے جس سے سانس بھی تنگ ہوتا ہے، تھوڑا زور لگانے سے بلڈ بھی آ جاتا ہے، تو یہ عضلاتی ہے۔ اسی طرح نزلہ ہے تو وہ اگر خراش کے ساتھ آتا ہے یا گلے میں خراش بھی ہوتی ہے، کیرا بھی پڑتا ہے، چبھن بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے، تو وہ صفراوی، وہ رطوبات صفراویہ کی زیادتی کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں سے پانی کا آنا۔ دوسرا دمے کے حوالے سے بھی آپ نے لکھا ہے کہ اگر بلغم کی زیادتی ہے تو سابی دمہ ہے، اگر برونکائی جو پھیپھڑے کی جلیاں جو سکڑ گئی ہیں تو وہ عضلاتی دمہ ہے جس میں سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، خشنہ جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتا ہے، برونکائی بھی سکڑ جاتی ہیں۔ اور گدی دمے میں خاص کر کے جو غشائیں مخاطی ہوتی ہیں ان میں سوزش کی بنا پہ صفرا کی وجہ سے وہ دمہ جو ہوتا ہے وہ قبضی ہوتا ہے، جگر کی وجہ سے ہوتا ہے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ الٹیاں ہیں جو پانی کی طرح ہوں، یہ سابی ہیں۔ اگر اس میں تھوڑا سا کرواہٹ محسوس ہو تو یہ عضلاتی ہے۔ جس طرح بالکل سبز رنگ کی آتی ہیں تو یہ صفرا کی زیادتی کی بنا پہ آتی ہے۔ بعض بچوں کو الٹیاں صفراوی آتی ہیں، جو یہ سبز رنگ کا پانی نکلتا ہے، بعض میں منہ کا ذائقہ کافی دیر تک کڑوا رہتا ہے۔ تو اسی طرح اس حال ہے، اگر پانی کی طرح آ رہے ہوں تو یہ اس حال ہے، یہ سابی کی زیادتی کی بنا پہ، رطوبات کی زیادتی کی بنا پہ ہے۔ اگر قبض ہو آپ نے لکھا ہے تو یہ عضلاتی ہے۔ اگر پیچ کے ساتھ ہو، وٹ مروڑا پڑے، بعض کا چربی بھی آنا شروع ہو جائے، جس طرح گدی مریضوں میں یہ جو دکے ماوی کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ کیفیت ہو تو یہ گدی ہے۔ اسی طرح باقی سارے اعضاء کے حوالے سے آپ نے الگ الگ جو ہے نا بیان فرمایا۔ اسی تدبیر کو آپ مد نظر رکھ کے تمام جو اعضائے رئیسہ ہیں، جس طرح عضو رئیس ہے ہمارا دماغ ہے، اس میں سرسام دماغی لکھا ہے، سرسام جو ہے وہ، اس کے بعد عضلاتی لکھا ہے جس کو سرسام سوداوی کہتے ہیں، سرسام صفراوی بھی لکھا ہے۔ یہ تینوں عضو جو ہے دماغ کے عضو رئیس کے حوالے سے۔ دل کے عضو رئیس کے حوالے سے آپ نے لکھا ہے کہ دل جب بڑا ہو جاتا ہے تب بڑا ہو جاتا ہے جب اس میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے، دل عزم میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی رطوبات کا غلبہ ہے جس کی بنا پہ ہارٹ کی جو ہے
پلپیٹیشن جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی جو سکڑنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پھیلاؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسری کیفیت میں دل کی جب رگیں یا دل بذات خود اندر سے اس کی کرونری آرٹریز یا بذات خود اس کے والو سکڑ جاتے ہیں تو یہ عضلاتی کیفیت سوداویت کی انتہا کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو تیسرے درجے میں اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو صفراوی ہے، جب صفرا کی زیادتی ہو جائے گی، حرارت کا کام ہی ہے تحلیل کرنا۔ جس طرح یہ کیپیسٹر لگا ہوا ٹیوب جل رہی ہے تو اس کی کیپیسٹی کے زیادہ جب اس کو کرنٹ دیا جائے گا تو یہ بذات خود اس کے جو ہے سیلز میلٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح دل جو ہے نا وہ ذوف کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو جب حرارت اس کے اوپر بار بار اریٹیٹ کرتی ہے تو جس طرح یہ جھٹکے دیتا ہے، اسی طرح ہم اس کو کہتے ہیں اضطرابی کیفیت ہو جاتی ہے، جس میں جنون والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور اضطراب والے لوگ یہ فلسفہ داں کہتے ہیں جو اضطرابی ذہن کے بندے ہوتے ہیں وہ انقلابی ذہن کے بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو مختلف یہ ہمارا جگر ہے، جگر کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے۔ جب وہاں پہ رطوبات بلغمیہ کا اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں فیٹ آ جاتی ہے، اس کی باہر والی نروس جھلی کے اندر رطوبات، تو اس میں رائٹ لوب جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عضلاتی کے اندر اس کے خاص کر کے پورٹل وین بھی بلاک ہو جاتی ہے، اس کا دورہ خون کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بائلری چیمبروں میں بلاکج آ جاتی ہے، اس وجہ سے جگر سکڑ جاتا ہے اور اس وجہ سے سوداویت کی زیادتی کی بنا پہ ہیپاٹائٹس سی کا اور آہستہ آہستہ سٹیپ جو ہے وہ طے کر کے تو پیٹ میں پانی کے درجات تک بھی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح صفراویت کی زیادتی کی بنا پہ خاص کر کے جب ہیپٹک آرٹری کے اندر تحلیل پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جگر کے بائلری چیمبروں میں جو ایس جی پی ٹی، ایس جی او ٹی یا صفراک اس کی حدت زیادتی ہو جاتی ہے، پیچھے پتے کی نالی بلاک ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ صفراوی رطوبتوں کی زیادتی کی بنا پہ ہوتا ہے تو اس میں یہ پیلے ارکان کا عرصہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گردوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب بلغمی رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں دماغ کے ساتھ میں تحریک کی بنا پہ تو گردے فیل ہو جاتے ہیں، اسی سے شوگر کا عرضہ لاحق ہو جاتا ہے جس کو شوگر حقیقی کہتے ہیں، جس میں پیشاب جو ہے نا اس کی جب بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے تو یہ بھی اعصابی کیفیت میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو پیشاب کی اخراج جو ہے یہ بھی ہمارے اعصاب کے ساتھ ہے، تو پیشاب اعصابی میں بھی بند ہو جاتا ہے، پیشاب عضلاتی میں بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو عضلاتی کے اندر جو ہے نا اس کی پیدائش ہوتی ہے تو غدد کا کام ہے، جب صفراوی رطوبت کا کام ہے اس کو فلٹریشن بھی کرنا اور کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح بلغم کے حساب سے یہ نزلے کے تحت ہی میں یہ چند گزارشات سی اس کو ہر عضو کے ساتھ آپ ریلیٹڈ کر کے بھی علاج معالجے میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح صابر صاحب نے فرمایا کہ جب صابی اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ عضلاتی جب اپنی انتہا کو، بعض کہتے ہیں جی تحریک مکمل اور نامکمل کا کیسے پتہ چلے گا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نزلہ زکام وبائی میں صفحہ نمبر 96 پہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس ایک مریض، نقطے کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ مریض آ گیا صفراوی مزاج کا، اس کو نزلہ ہے، نزلہ پانی کی طرح پڑھ بھی سکتے ہیں، نزلہ پانی کی طرح ہے، تو آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ مریض صفراوی ہے اور بارد نزلہ ہے، مثال میں باہر موٹر سائیکل پہ سفر کیا، ٹھنڈی ہوا لگ گئی یا باہر سے ٹھنڈا پانی پی لیا یا سر ڈھانپا ہوا فوری طور پہ سر سے کپڑا اتارا، اس سے ہوا لگی ٹھنڈا تتا ہونے کی بنا پہ یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ نزلہ لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اسی صفرا کی حرارت کو پورا کرنے سے مریض روح بصحت ہوگا، نہ کہ آپ اعصابی کو۔ تو دوسرا جو آپ نے نقطہ بیان وہاں پہ فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اعصابی کا علاج عضلاتی ہے، عضلاتی کا علاج گردی ہے۔ تو جو اس کی حرارت صفراویت کی کمی ہے اس کو آپ پورا کریں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اعصابی ہے وہ مریض گدی تھا تو نزلہ تو اعصابی ہوا ہے تو آپ عضلاتی، وہاں پہ ہی آپ نے نیچے علاج بھی لکھا ہے کہ اس کو بنے چنے دیں، مچھلی دیں بنی تلی ہوئی، اور ساتھ میں لکھا گوشت دیں، پھر انڈے ابلے لکھے ہوئے ہیں، انڈے پیاز والے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور کاوے کے طور پہ لونگ دارچی، یعنی اسی کی جو حرارت کم ہوگی ہے اسی کو آپ پورا کریں گے تو وہ روح بصحت ہو کے اس کی جو کیفیاتی طور پہ خون میں کیمیاوی طور پہ جو صفرا کم ہوا تھا وہ پورا ہو جائے گا، تو وہ باعث اس کے لیے شفا ہوگا۔ اسی طرح باقی اعضاء کا بھی سارے اعضاء کا یہی ہے، طریق یہی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے رطوبات جب زیادہ ہو جاتی ہیں، نزلے کی مثال سے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب بہت زیادہ رطوبات کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بیویوں کے ایگ بننا کم ہو جاتے ہیں، احتباس کا عرضہ لاحق ہو جاتا ہے، جس کی بنا پہ ایگ نہیں بنتے، بیویوں کے مینسز بند ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا 6 ماہ کے بعد نہیں آتے۔ اسی طرح جب عضلاتیت کی شدت، سوداویت کی شدت ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے
کثرت ہو جاتی ہے، رحم کے مسکولر ٹیشوز پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے کثرت تمس کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صفراوی رطوبت جب زیادہ ہو جاتی ہے تو خاص کر کے اووریز کے اندر سوزش کی بنا پہ اسر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، بیویوں کے مینسز کم بھی ہوتے ہیں، پین بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی دوران اکثر عورتوں کو جو سسٹ کا عارضہ بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ تو آگے اسی طرح آپ آنتوں کے پیشاب کی طرف چلے جائیں، پیشاب کی زیادتی ہے جو صابیت کی رطوبات کی زیادتی کی بنا پہ ہے، پیشاب تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے، سرخ رنگ کا آ رہا ہے، تو باقی وہ آگے یہ جو ہے نزلے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا معلومات آپ کو شیئر کر رہا ہوں اپنی۔ اسی طرح پیشاب کی زیادتی سردی کی بنا پہ، رطوبات کے غلبے کی بنا پہ ہے، کمی جو ہے نا وہ ذلاتیت کی بنا پہ ہے، پیشاب کا جل کے آنا، تھوڑا تھوڑا آنا، قطرہ قطرہ آنا، یہ صفراویت کی بنا پہ ہے۔ اسی طرح اسہال آپ کو بتائیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسہال کا لگ جانا یہ تحریک کے کامل ہونے کی علامت، آپ کو پتہ چل گیا کہ اسہال آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ رطوبات کامل ہو گئی ہیں۔ تو عضلاتی کے کامل ہونے کی علامت یہ ہے کہ بلیڈنگ کا ہو جانا، بواسیر کا جب خون آ جائے تو یہ عضلاتیت کی کامل ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح جب وٹ مروڑا پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ صفرا کے کامل ہونے کی علامت ہے، تحریک کو مکمل ہونے کی علامت ہے، اس سے اگلا سٹیپ طبیعت میں لیا جا سکتا ہے۔ تو صابر صاحب کی جو کتاب ہے، حکیم یاسین چاولہ صاحب نے بھی اس کے نکات بیان کیے ہیں، تو حکیم الہی بخش باسی صاحب نے بھی اس پہ 10 پوائنٹ لکھے آپ نے علاج معالجے کے حوالے سے، تو آپ زحمت کر کے اس کو پڑھیں گے تو یہ 10 پوائنٹ جو ہے نا بیسک بنیادی اس میں لکھے، تو انہوں نے آپ نے جو ہے نا یہ علاج کے حوالے سے 4-6 پوائنٹ جو لکھے ہیں نا وہ بالکل ہی مختلف لکھے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ سابی کا علاج گدی بھی ہوتا ہے، پھر آپ نے لکھا ہے گدی کا علاج عضلاتی بھی ہوتا ہے، پھر لکھا ہے عضلاتی کا علاج سابی بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پہلے جو تفکری پوائنٹ وہاں پہ آپ نے جو سمجھانے کے لیے وہ لکھا ہے سابی کا عضلاتی، عضلاتی کا گدی، گدی کا علاج۔ جس طرح سابی نزلہ ہو جائے، پانی کی طرح نزلہ بہت زیادہ بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسے ناک کیا تو پانی منہ سے بھی رالیں بہت زیادہ پانی ہی پانی آ رہا، آنکھوں سے بھی پانی، اور آنکھیں پانی کی طرح بھری پڑی ہے، نظر آ رہا ہے کہ سردی ہے، کپاہٹ کی علامتیں ہیں، سردی لگتی ہے، تو یہ کیفیت میں آپ جو ہے وہ عضلاتی چیزیں بلا خوف و خطر دے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ مریض کا مزاج، موسمی تبدیلی، اس کی کیفیات، اس کی نفسیاتی پہلو، اور اس کے بعد مادہ، خلات اور کیمیکل جو ری ایکشن ہو رہا ہے، یہ 4-6 چیزیں ان کو سامنے رکھ کے پھر ہی آپ نے علاج کرنا ہے، اس کے مطابق ہی کریں گے۔ یہ وقتی اور عارضی یہ نہیں، آپ مثال سابی نزلے والا آ گیا تو اس کو عضلاتی بنتا ہے، اس میں لونگ دار چینی دے دیں، اس کے بعد جناب صبح انڈا آملیٹ دے دیں، انڈا ابلا ہوا دے دیں، گوشت بنا تلا ہوا دے دیں، چنے پکا کے دے دیں، شوربہ نہیں بنانا، بنے ہوئے چنے دے دیں، یا بنے چنے دے دیں، یا پیاز والے پکوڑے بنا کے دے دیں، اور اس کے بعد یہ مچھلی بیسن والی دے دیں۔ لیکن اس میں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ موسم کے تغیر و تبدل کے ساتھ کپڑے گرم پہنائیں، کپڑوں کا خاص اہتمام فرمائیں، کپڑے گرم پہنائیں موسمی تبدیلی، اور کمرے کا ٹمپریچر بھی جو ہے نا اس کو بھی نارمل رکھیں، وہاں پہ آکسیجن بھی ہو اور حرارت بھی ہو۔ جب آکسیجن کم ہو جائے گا اس سے بھی دم گھٹے گا، نزلہ بند بھی ہو جائے گا، پھر وہ والے جان بھی بن جائے گا۔ تو اس کے بعد خاص کر کے جو ہے دوائی کے طور پہ آپ صرف سرخ دے دیں، لونگ دار چینی کا کعوے سے ہی فوری فرق پڑ جائے گا، لونگ دار چینی کا کعوہ نہیں تو اسی کو پیس کے جو ہے نا وہ آپ بطور دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا یہ دار چینی کا روغن جو ہے تھوڑا سا انگلی کا سال لگانے سے ہی فوری فاقہ ہو جاتا ہے، اس سے سردی کی جو ہے نا وہ لہر بھی کم ہو جاتی ہے اور نزلہ بھی رک جاتا ہے۔ اسی طرح جب عضلاتی نزلہ آ جائے، وہ بند ہو جائے، یہ نزلہ جب گرتا ہے نا گلے کے اندر، حلقے گدد پھول جاتے ہیں جس کی بنا پہ آواز بھی بند ہو جاتی ہے، کوا بیٹھ جاتا ہے جس کو، اگر یہ عضلاتیت کی کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو گلا بند ہو جاتا ہے، یہ قصبت اور ریہ بند ہو جاتا ہے، پھر آواز نہیں نکلتی۔ اسی طرح جب خراش کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ گدی نزلہ جب گرتا ہے وہ کیرے کی بنا پہ پھیپھڑے کی ایئر سیلز کو بلاک کر کے غشاء کو خراب کر کے تو یہ دمہ بن جاتا ہے، بعد میں یہ نزلہ ہی بگڑ کے، نزلہ زکام ہی بگڑ کے آگے یہ کھانسی، یہ دمہ جو ہے دمہ قلبی، دمہ کبدی اور دمہ میدی، یہ تینوں اسی کے درجات میں آئیں گے، یہ نزلے کے بگاڑ سے ہی ہوتا ہے۔ صابر صاحب نے نزلے کے ضمن میں لکھا کہ اس کی بگاڑ سے ہی بڑے بڑے خطرناک امراض لاحق ہو جاتے ہیں،
تو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا گیا کہ نزلے کو نہیں روکنا چاہیے، یہ آپ کو جذام سے بچاتا ہے۔ چھینکوں کو نہیں روکنا چاہیے، یہ آپ کو تفلج سے، فالج سے بچاتی ہے۔ چھینکوں کو جو روکتا ہے، بعض کا وہ بندے اٹھتے ہیں چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، پانی کی طرح نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ خارش جو ہوتی ہے اس کو نہیں روکنا چاہیے، یہ آپ کو کوڑ سے بچاتی ہے، کہ جو کیپریز میں مٹیریل ہے غدد جاذبہ کے اندر جو نقص کی وجہ سے مٹیریل وہاں سے نہیں ریفائن ہو رہا، اس کو نکالنے کے لیے تدابیر اختیار کریں تاکہ اللہ شفا یابی کی طرف آپ کو لٹائے۔ تو اسی طرح عضلاتی کھانسی میں یہ ہوتا ہے، نزلے میں یہ ہوتا ہے کہ ناک کے نتھرے پھول جاتے ہیں، نزلہ بند ہو جاتا ہے، جب زور لگایا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، خون بھی آ جاتا ہے، زور لگانے سے خون بھی بند، سر بھاری ہو جاتا ہے، سر بھاری ہوتا ہے، پھر اس سے بخار ہوتا ہے، لیکن سر بھاری ہوتا ہے اور بخار اکڑاؤ والا بخار ہوتا ہے جس میں اکڑاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سردی کی شدت کی بنا پہ چیزوں میں سکیڑ آتا ہے، حرارت کی شدت کی بنا پہ چیزوں میں تحلیل پیدا ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ انڈا فرائی دیں گے، اس میں آملیٹ نہیں دیں گے۔ ابلے انڈے کا مزاج، فرائی کا مزاج، آملیٹ کا مزاج، دودھ میں پھینٹے کا مزاج، میٹھے کا مزاج، یہ بالکل ایک الگ الگ مزاج کی کیفیاتی طور پہ جو ہے نا یہ بنتا ہے۔ تو اس میں آپ انڈا فرائی دے سکتے ہیں، اکیلی سوگی کھانے میں دے سکتے ہیں، انجیر پانی میں بوائل کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوپہر میں گوشت شوربے دار دینا ہے، لیکن اس میں لہسن ادرک زیادہ ڈالنا، آپ لہسن ادرک، اس کے بعد گنجائش ہو تو اس میں جو ہے لہسن ادرک ڈالیں، ہلدی زیادہ، کالی مرچ ڈالیں، زعفران ڈالیں، تو وہ سالن شوربہ دیں۔ روٹی نزلے زکام میں بالکل نہیں کھانی چاہیے، نشاستہ اور شکر والی چیزیں بالکل بند کر دینی چاہیے۔ ایک یہ بھی ہے نقطے کی بات، اسی کتاب کے ضمن میں آپ نے ایک انالیسس یہ بھی لکھا ہے کہ جب رطوبات کا بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو اس سے دماغ کے اعصاب کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے شوگر کے امراض لاحق ہوتے ہیں۔ دوسرا آپ نے اسی ضمن میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب خون کے اندر یہ نشائی یعنی نشاستہ شکر اور نبات کاربوہائیڈریٹس کے اجزائے زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے گردوں کے افعال میں نقص، کمزوری اور فیل کی طرف یہ چیزیں لے جاتی ہیں۔ تو اس میں کاربوہائیڈریٹ، نشاستہ اور شکر والی چیزیں بالکل نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا اس میں جو بطور کعوہ اس میں آپ دیں، صرف پودینہ اجوائن کا دے دیں، پودینہ اجوائن کا کعوہ دیں، اور دوائی کے طور پہ صرف آپ نے گدی ضلاعتی ملین 4 ملین دے دیں، بس اکیلی مفرد کے طور پہ دیں، 3-4 شدید دے دیں، 4 ملین دے دیں موقع کی مناسبت سے۔ اگر محرک شدید ملین مسلم کبھی تک بھی دے سکتے ہیں وہ موقع کی مناسبت کیفیاتی طور پہ۔ اسی طرح اگر گدی آپ نے بیان فرمایا تو گدی نزلے میں جو جلن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں آپ دیں کہ گاجر کا حلوہ دینا ہے، سوجی کا حلوہ دینا ہے، گاجر کا حلوہ دیں، سوجی کا حلوہ دیں، مکھن کھجور دے دیں، یا اس میں مکھن میں شکر ملا کے دے دیں۔ اس کے بعد دوپہر میں سبزیاں دیں، دالیں دیں شوربے دار بنا کے، اس میں گوشت انڈے کی ضرورت نہیں، پروٹین دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس میں وہ دیں یہ بطور پانی سونف ملٹھی کا کعوہ دے سکتے ہیں، سونف سبز الائچی کا دے سکتے ہیں، ملٹھی ادرک ناب کا دے سکتے ہیں، بنفشہ امل تاس کا دے سکتے ہیں، یعنی سابی گدی سے گدی سابی۔ پہلے میں آپ ذلاتی سابی سے ذلاتی گدی تک علاج کریں گے جو سابی نزلہ ہے، دوسرا جو ذلاتی نزلہ ہے اس کا گدی ذلاتی سے گدی سابی تک موقع کی مناسبت کیفیاتی طور پہ۔ جو گدی نزلہ ہے وہاں پہ آپ جو ہے سابی گدی سے لے کے تو آپ سابی ذلاتی تک ادویاتی طور پہ، غذائی طور پہ اور آب و ہوا اور موسم کے مطابقت کے ساتھ آپ اس کو تدابیر، غذائی علاج اس کے بارے میں آپ رہنمائی دے سکتے ہیں۔ تو عبداللہ صاحب نے بیان فرمایا تھا یہ جو ٹی بی ہے، ٹی بی میں بھی ایک ٹی بی بیسیکلی جو ہے نا یہ عضلات کی تحلیل کا نام ہے۔ وہ چاہے مزدور اتنا محنت مشقت کرتا ہے تو اس کے عضلات کی رطوبتیں اچھڑ جاتی ہے، اسی لیے ٹی بی ہوتا ہے۔ ٹی بی کے جتنے بھی مریض ہم نے دیکھے ہیں نا، بہت کم بندے ہیں جو گدی ہوں ان کو ٹی بی ہو، لیکن جتنے بھی مریض دیکھے ہیں وہ عضلاتی مریض ہی ہیں جو محنت مشقت کے بہت زیادہ بھاری کام کرنے والے ہوتے ہیں، پیچھے غذائی کمی ہو جاتی ہے، اس بنا پہ عضلات کا جو پلازمہ ہے، جو رطوبات سالے وہ نچڑ جاتی ہے، اس وجہ سے ٹی بی کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ یہ چند گزارشات تھی آپ کے گوش گزار کی۔